وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صبح کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو وحی کے ذریعے ڈراتے، آپ خود بھی وحی کی اتباع کرتے اور اس کی نافرمانی سے خود بھی ڈرتے، اور پھر یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اس کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اب یہ دین قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر حجت ہے، قائم ہے، اور دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو شریعت نے ذکر نہ کیا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے، یعنی مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ ہماری دعوت قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ائمہ کرام کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ تمام ائمہ جو ہیں، میں نے صبح بھی کہا کہ وہ اللہ کے یہاں معذور بھی ہیں اور ماجور بھی ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شریعت ہمیں کسی ایک کے ساتھ جڑنے کا اور اس کو تمسک کرنے کا اور اسی کی بات کو حجت سمجھ کر عمل کرنے کا پابند نہیں کرتی، جسے ہم آسان الفاظ میں تقلید کہتے ہیں۔ تقلید بھی تقلید شخصی جو ہے، یعنی کسی ایک شخصیت پر دین کا پورا دار و مدار رکھ کر اس کی پیروی کی جائے، اس کی تقلید کی جائے اور اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ان حالات کے اندر اگر کسی صحیح چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ دیکھیے، ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں چند مثالوں سے ایک بات واضح کروں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی جو بات کسی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اسے حجت نہیں مانتے۔ ان کی اپنی دعوت بھی یہ تھی، ان کا اپنا پیغام بھی یہ تھا۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں اسی تعلق سے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ حنفیہ 3 وتر کے قائل ہیں، وہ ایک وتر پڑھنا الگ سے صحیح نہیں سمجھتے، یہ ان کا موقف ہے۔ ہم 3 وتر ایک ساتھ پڑھنے کے بھی قائل ہیں، اور ہم ایک وتر کو ایک سلام کے ساتھ الگ سے پڑھنے کے بھی قائل ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ تعالی وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا گیا کہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ جب کوئی اس طرح پڑھے تو 2 رکعت کر کے پڑھے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی ایک کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ صبح طلوع ہو جائے گی، فجر ہو جائے گی، تو فَلْيُؤْتِرْ بِرَكْعَةٍ، اسے چاہیے وہ 1 رکعت پڑھے۔
جناب ابن عباس کے غلام قریب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے گئے، ابن عباس نے انہیں بھیجا، واپس آ کر انہوں نے امیر معاویہ کی ایک شکایت کی، کہا کہ کہا میں نے دیکھا انہوں نے رات کو ایک وتر پڑھا، تو ابن عباس نے انہیں ڈانٹ دیا اور کہا کہ دع فإنہ فقیہ، اسے چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور روایت کو سمجھنے والا صحابی ہے، ایسا نہیں۔ لہذا ابن عباس نے اس کے عمل کی تائید کی۔ تو ہم امام کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کی بات کو اس معنی میں حجت نہیں سمجھتے۔ آگے چلیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز میں رفع الیدین کی جاتی ہے، اس رفع الیدین میں وہ 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کر رفع الیدین کے قائل نہیں۔ اگر ہم شافعی ہوتے تو ہم بھی ایسا کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اس لیے ممکن ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، ہم نے وہ حدیث پڑھی اور حدیث صحیح ہے اور اس کا کوئی اور مفہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سرن پڑھنے کے قائل ہیں نہ جہرن پڑھنے کے قائل ہیں۔ الحمدللہ ہم سرن بھی پڑھتے ہیں، جہرن بھی پڑھتے ہیں۔ میں جب یہ کہوں کہ ہم یوں کرتے ہیں تو مراد ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد محدثین کی جماعت ہے۔ میرے اکیلے کا کوئی فہم کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے اور بعض لوگوں کو ہم پر اعتراض ہے کہ یہ لوگ خود اپنے طور پر قرآن پڑھتے ہیں، خود حدیث پڑھتے ہیں، خود معنی نکالتے ہیں۔ ایسا پڑھنا، ایسا سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو علی منہج السلف الصالح یعنی صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ اس لیے اس بات کا الزام ہم پر عائد نہ کیا جائے۔ ہم حنبلی بھی نہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار بھی نہیں، ہاں ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جیسا کہ دیگر ائمہ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو نہیں، بہرحال بعد حنابلہ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، یہ مسنون ہے۔ تو آپ چونکہ گھر میں پڑھا کرتے تھے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے پھر دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، پھر آپ کو اطلاع دی جاتی، نماز کے لیے بلایا جاتا، آپ چلے جاتے۔ حنابلہ اس میں کراہت کے قائل ہیں۔ اگر ہم حنبلی ہوتے تو ہم یہی بات لوگوں میں مشہور کرتے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ائمہ کا احترام ہے، لیکن کسی کی بات کو حدیث کے سامنے ہم حرف آخر نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ تقلیدی معاملات کا غلو میں نے صبح اشارہ کیا کہ اس حد تک پہنچا کہ آپس میں جنگیں ہوئی شافعیوں کی اور حنفیوں کی۔ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جب یہ تقلیدی اختلاف زور پکڑ گیا تو 7ویں صدی ہجری میں وہ ایسا فعل بھی ہوا جس دور میں جتنی مذمت کی گئی کم ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدر الطالع میں اس حقیقت کو ذکر کیا کہ بیت اللہ کے اندر اس وقت کے بادشاہ نے 4 مصلے قائم کیے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہو، یہ تصور ہو کہ اس نے نزاع کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 4 مصلے بنا دیے۔ ان کی سب کی الگ الگ جگہ کے نشان بھی تھے۔ جب سعودی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان نشانوں کو ختم کر دیا۔ اصل میں المیہ یہ تھا
کہ جب شافعی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بقیہ لوگ انتظار میں ہوتے تھے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ جو اختلاف تھا یہ عقائد کا اختلاف نہیں تھا۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں، ہم بعض لوگوں کے پیچھے نماز کے قائل نہیں، مثلا میں شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی وجہ عقائد ہے۔ میں اگر کسی ایسے شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو، آپ کو حاضر ناظر مانتا ہو، آپ کو بشر نہ مانتا ہو، آپ کو نور مانتا ہو، آپ کو عالم الغیب مانتا ہو، ایسے شخص کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا۔ جس کی ہو جاتی ہے اس کی ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ تو یہ اختلاف جو آج کے دور میں بعض اہل علم بعض کے پیچھے نماز پڑھنے سے رکنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بھی قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، بھلے اس نے ہاتھ کہیں باندھے ہوں، وہ رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی، آج کل نیٹ ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سے اہل علم اس طرح عوام الناس کے اندر یہ الفاظ دہراتے ہیں، عوام الناس سے کہلواتے ہیں ہر جگہ موجود۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہی، آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ ہر جگہ موجود نہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ اللہ ہر جگہ ہر مکان میں موجود ہے، اللہ زمین میں موجود ہے، آسمان میں موجود ہے، بلکہ ایک مفتی صاحب تھے، میں دارالفتاء کے اندر 2-3 جگہ بیٹھتا تھا، ابھی بھی بیٹھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے لمبا چوڑا لکھ کر بھیجا۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، مطلب یہ حقائق ہیں، یہ باتیں ہیں، آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ جب ایک مسلک والے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور بقیہ انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمارا نمبر کب آئے۔ یہاں تھوڑی سی بات کی وضاحت میں کر دوں، مثلا شوافع نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد حنابلہ آ گئے، پھر مالکیہ آ گئے، پھر حنفیہ آ گئے، اس طرح یہ چاروں الگ الگ پڑھتے تھے، لیکن اذان ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ سب اپنی اپنی الگ سے اذان بھی دیتے تھے، ہاں جب وہ جماعت کراتے تو سب کی اقامت الگ الگ ہوتی تھی۔ اب یہاں میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ایک ایسی بات ہے جو تاریخ کا ایسا حصہ ہے اور تاریخ کا ایسا موڑ ہے جس کا کوئی صاحب بصیرت اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک بیت اللہ میں اسی طرح ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہے، اذان سے پہلے آپ کچھ سنتے ہیں؟ نہیں، بیت اللہ سے اذان نشر ہوتی ہے، اس میں کوئی صلاۃ و سلام نہیں ہوتی، نہ کوئی اذان کے اندر اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کے اندر اقامت ہوتی ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت اذان کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ جو اذان میں کلمات اللہ اکبر 4 دفعہ ہے وہ 2 دفعہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں 2 دفعہ ہے، اقامت میں 1 دفعہ ہے۔ اس کو اقامت اکاہری کہتے ہیں، یعنی ایک ایک مرتبہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اسی طرح ہے، یہ چیلنج ہے، اس سے کوئی شخص غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ پھر اس مسلح پر اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میں ایک ذمہ دار ادارے میں ہوں، ایک ذمہ دار سیٹ پر ہوں اور ایک ذمہ دار عہدے پر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی شخص اگر اس بات میں گفتگو کرنا چاہے تو میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر
بیت اللہ کے اندر خواتین ایک تو ہے نا عمرے کے لیے آتی، حج کے لیے آتی، بیت اللہ کا طواف کرنا، نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آنا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ سنت اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے۔ جنازے کا مسجد میں لانا اور جنازہ مسجد میں ہونا یہ آج تک ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک رائج ہیں، اور یہ سب لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ میں نے خود دیکھا حرم میں جب جنازہ آیا۔ اب ہمارے پاکستان سے تو ماحول مختلف ہو گیا، پاکستان میں تو کبھی لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ جنازے کی نماز کسی گراؤنڈ میں پڑھائیں گے یا مسجد کے باہر پڑھائیں تو نماز نہیں ہوگی، میرا یہ کہنا نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے۔ سہل اور سہیل نام کے دو بچوں کا جنازہ اللہ کے نبی نے مسجد میں پڑھایا۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ مسجد میں ہوا، جناب عمر کا جنازہ مسجد میں ہوا، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیل پر مسجد میں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں پڑھو تاکہ ہم عورتیں بھی شریک ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کو ایک دعوت فکر دیتی ہے، وہ اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ یہ معاملات اس وقت سے لے کر، حالانکہ ایسا دور بھی آیا ہے بیت اللہ میں، اگر آپ تاریخ سے مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے یا جو تاریخ کے طالب علم ہیں، کرامتہ جو ہے ایک قوم گزری ہے، انہوں نے ایک وقت آیا کہ بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے اور 20 سال تک بغیر حجر اسود کے معاملات رہے۔ ایسے حالات میں بھی بہرحال جو تولیت کعبہ ہے وہ اس پہ کسی ایسے شخص کا قبضہ نہیں رہا جو عقائد کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، بلکہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی جس شخص کے پاس تھی، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ الحجبی۔ یہ عثمان بن طلحہ الحجبی سے آپ نے چابیاں لے لی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے دل کے اندر بیت اللہ کا احترام تھا، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، شاعر اللہ کا احترام تھا۔ آپ نے لے لیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے اسے بلایا اور وہ چابی اسے واپس کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو۔ اب وہ بات جو ایک تاریخ کا حصہ بن گئی، یہ چابی اس وقت سے لے کر آج تک اسی خاندان میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چابی جس خاندان میں ہے وہ کون ہے، وہ سب سلفی، الحمدللہ۔ صرف یہی بات نہیں، خود صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ازال احب بنی تمیم، میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا رہا، فی ثلاث، 3 باتوں کی وجہ سے۔ اس میں فرماتے ہیں بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس قبیلے سے محبت رہی 3 باتوں کی وجہ سے۔ بعد ما سمعتهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ 3 باتیں اللہ کے نبی سے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں، کسی جنگ میں پکڑے گئے، تو ان میں ایک لونڈی آئی، یہ جس صحابی کے حصے میں تھی۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ لونڈی بنو تمیم سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آتقھا، اس کو آزاد کر دو۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ کہتے ہیں مجھے
بنو تمیم سے اس لیے محبت ہوئی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ بنو تمیم قبیلے کا مال زکوٰۃ آیا، فجاءت صدقات بنی تمیم، بنو تمیم کے صدقات جب آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ھذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ اللہ کے نبی نے بنو تمیم کو اپنی قوم کہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ان سے اور محبت ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کا ذکر کیا، اس کے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میری امت کے اندر بنو تمیم کے لوگ ہم اشد علی الدجال، یہ لوگ دجال پر بڑے سخت ہوں گے، یہ لوگ دجال سے نبرد آزما ہوں گے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ وہ بڑا فتنوں کا زور ہوگا اور فتنوں کا دور ہوگا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کو سن کر اور زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ہیں، اور دجال کے فتنے تک بھی یہ لوگ باقی ہوں۔ اب آ جائیے، بنو تمیم آج بھی موجود ہے، چاہیے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، بنو تمیم کے لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے، وہاں کے علماء موجود ہیں، حرم کے کچھ کئی ائمہ کا تعلق بنو تمیم سے، جو حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، جو نابینا تھے، یہ خود بنو تمیم سے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کیا عمل ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو اس تعلق سے ایسا مخفی نہیں رکھا کہ اس پر حقائق آشکار نہ ہو۔ تیسری بات، ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اہل السنہ کی کتابوں کے اندر، عقائد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور سوائے قادیانی کے، مرزائی کے یا عیسائیوں کے اور کوئی اس کا منکر نہیں، اور وہ ہے نزول عیسیٰ، بلکہ میرے معلومات کے تحت شیعہ بھی اس کا منکر ہے۔ وہ نزول عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ رجعت علی کو مانتے ہیں، یعنی جناب علی کو دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نزول عیسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، جو کہ تواتر کی حد تک ہے، تواتر کی حد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے بہت ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تحقیق کے مطابق کہ یہ روایت 30 صحابہ سے مروی ہے، لیکن جنہوں نے اس پر مزید کام کیا دور حاضر میں، انہوں نے کچھ آثار اور روایات ملا کر اس کو 100 کی تعداد میں لے گئے۔ مطلب یہ اتنی روایات ہیں اور قرآن کی آیات اور اس کے اشارات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی بشارت دی گئی نا ان کی والدہ کو، تو کہا یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ کلام کرے گا بچپنے میں کلام کرنا، یہ معجزہ ہے، اس کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا۔ کہولت کی عمر کا مطلب ہے جس کی عمر 35-40 سال کے بعد کلام، 35-40 سال کا آدمی بات کرتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس بات کو معجزے کے طور پر ذکر کیا۔ اور اب جب اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب رفع آسمانی ہوا، آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو کہتے ہیں اس وقت بھی ان کی عمر کہولت کی تھی، یعنی اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ایسے تو بہت سارا عرصہ گزر گیا، لیکن آپ کی جو عمر ہے وہ کہولت کی عمر ہے، اور کہولت کی عمر میں آپ کا کلام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ینزلن فیکم ابن مریم، تمہارے اندر ضرور بالضرور نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے اتریں گے۔ وہ نبی کے طور پر نہیں آئیں گے،
وہ ایک حاکم کے طور پر اور عادل کے طور پر آئیں گے۔ پھر حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی اس ذبیحے کو حرام قرار دیں گے، اور وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ غیر مسلموں پر جزیہ نافذ کریں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اس روایت کو جو ہم سب سنتے ہیں، اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیا آپ حنفی فقہ کو فالو کریں گے یا شافعی مسلک کو یا حنبلی مسلک کو یا مالکی مسلک کو؟ اگر سابقہ وقت میں ایک نبی رہا ہو، وہ اب اللہ کے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئے ہیں، نبی کی حیثیت میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی شان سے بعید ہے کہ وہ آ کر کسی امتی کی تقلید کریں۔ یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کتاب و سنت کی تنفیذ کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود بھی ہیں۔ فرمایا کہ وہ تم میں کتاب و سنت کی تنفیذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب و سنت کی تنفیذ کی برکات اس وقت دکھائے گا لوگوں کو، اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے اور مستفید ہوں گے۔ آخر میں چند باتیں میں اس حوالے سے کروں گا کہ جو ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے قرآن و سنت کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا۔ اہل الحدیث ایک صفتی نام ہے، کسی نے اس کو لقب بھی کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احوال و ظروف کے اعتبار سے یا جگہ مکان کے اعتبار سے یہ بدلا جا سکتا ہے یا بدلا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ ایک پہچان بن گئی بر صغیر پہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ مڈل ایسٹ کے اندر، سعودیہ کے اندر ان کو سلفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصر کے اندر انہیں انصار السنہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری، لیکن ہماری دعوت یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید کو خود پڑھیں، ترجمہ ہو گیا ہے، آپ حدیث کو خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں۔ یہ کسی اہل حدیث عالم کا دعویٰ نہیں ہے، نہ کسی اہل حدیث عالم نے کہا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، اور یہ فارمولہ سب سے اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، پھر اس روایت کے مقابلے میں کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا فتویٰ جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے۔ مثلا اگر بخاری اور مسلم کی وہ روایت شافعیوں کے خلاف ہو تو شافعی کو نہ مانا جائے، بخاری اور مسلم کی وہ روایت اگر مالکیوں کے خلاف ہے تو مالکیوں کو نہ مانا جائے، بخاری اور مسلم کی وہ روایت حنبلیوں کے خلاف ہو تو حنبلیوں کو نہ مانا جائے، بخاری اور مسلم کی وہ روایت اگر حنفیت کے خلاف ہو تو اس کو بھی نہ مانا جائے۔ تو امت یکجا ہو سکتی ہے، امت میں اتحاد آ سکتا ہے، اور امت اسی طرح اس روش کو جو سلف کے اندر تھی اس پر گامزن ہو سکتی۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اس تعلق سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو وہ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور خاص طور پر یہ جو رمضان کے آخری ایام رہ گئے ہیں تو آپ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر اور فلاح اور رشد اور ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ معتکف حالت اعتکاف میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، غسل کرنا فی نفسہ ہی کوئی معیوب بات نہیں ہے،
خاص طور پر جب غسل واجب ہو جائے پھر تو کوئی صورت نہیں ہے، لازماً اس کو غسل کرنا چاہیے، یا پھر وہ جمعے کے دن کا غسل ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اہل علم نے اس کی طرف جانے سے روکا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے، یعنی اللہ کے نبی اعتکاف سے نکلتے تھے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ حاجت انسان کی وجہ سے، یعنی جو آپ کے لیے حوائج ضروریہ ہے، مثلا کھانا ہے، پینا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یا غسل واجب ہو جائے، تو یہ حوائج ضروریہ ہے۔ اس کے علاوہ جو حوائج ہے پھر اس میں اہل علم مختلف ہیں، تو چونکہ اگر وہ نہانے کے لیے جائے گا تو وہ مسجد سے نکل جائے گا، تو یہ بغیر کسی ضرورت کے اس طرح نکلنا، پھر بعض لوگ اس نہانے کے تعلق سے بھی غلو کرتے ہیں۔ میں نے گرمیوں کے شدید دنوں میں یہ بھی دیکھا کہ لوگ 2 مرتبہ دن میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کر لیا جائے کہ جیسے وضو خانے کے اندر کوئی شخص صابن لے کر اچھی طرح ہاتھ صابن سے دھو لیتا ہے، تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ میل کچیل اپنے آپ سے دور کریں، اور جو ہے اس سے خوشبو آئے تو وہ خوشبو وغیرہ لگا لیں یا پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، صف بندی کے تعلق سے 4 انگل کا جو فاصلہ ہے یا 1 بالش کا جو فاصلہ ہے، اگر یہ فاصلہ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ اتنا کھڑا رہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میرے پاس جامعہ احمدیہ کے مفتی ایک ملاقات ہوئی، ایک ساتھی نے ایک جگہ کھانا رکھا تھا، تو مجھے بھی انوائٹ کیا انہوں نے، تو وہ بہرحال جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں پڑھاتا ہوں، وہاں تشریف لائے، تو ایسے ہی عوام کو بھی بعض دفعہ دلچسپی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، تو عوام میں سے کسی نے اسے ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے، یہ پاؤں والا، تو اس نے کہا کہ میں قطعاً یہ نہیں کہتا، نہ ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس طرح کی قید ہے، نماز با جماعت کے اندر ہاں بہت زیادہ بھی پاؤں نہ کھولے جائیں اور بالکل ایسا سکڑ کر بھی کھڑا نہ ہوا جائے، آپ کی جسم اور باڈی کے مطابق آپ پاؤں کو کھولیں۔ اور حدیث میں ہے کہ ہم جب نماز کے لیے صف بندی کرتے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا لیتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے صفحے جو ہیں یہ بنیان مرصوص ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان 4 انگل کا یا 1 بالش کا فاصلہ رکھے تو یہ تو کبھی بھی خلا پر نہیں ہو سکتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا جس نے آپ پر خنجر سے وار کیا، وہ چھپا ہوا تھا محراب کے اندر، اور جب آپ نے نماز شروع کی تو اس نے وار کیا، بڑا گاری وار تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تو بہت سے اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ بھاگنے میں اس لیے کامیاب نہ ہوا کہ مسلمانوں کی صفیں کأنہم بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھی۔ آج جو کیفیات مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ایسی کیفیت ہوتی تو وہ کب کا نکل جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز پڑھاتے تو آپ باقاعدہ تاکید فرماتے کہ ایسا نہ کرو، مل جاؤ، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دل آپس میں ملیں گے نہیں، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجیے یہی حالت ہے کہ بعض دفعہ ہم کتنے قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے دل کے طور پر نہیں ملتے، ہمارے دل آپس میں نہیں ملتے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے
بہرحال یہ اب باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ بر صغیر میں اہل الحدیث نئے ہیں. دیکھیے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کی طرف بھی اگر ہم جائیں گے تو جو مسلک کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے معذرت کے ساتھ بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبندی مکتبہ فکر، یہ بھی دو شہروں کے نام ہیں ہندوستان کے اندر واقع. یہ کوئی مسلک یا مذہب نہیں، اس کو مشرب یا مسلک نہیں کہا جا سکتا. تو اس اعتبار سے بھی اہل الحدیث کا جو لفظ ہے، پھر اہل الحدیث بر صغیر میں 150 سال پہلے آئے یا 200 سال پہلے آئے، اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ اہل الحدیث کی دعوت کیا ہے. کیا ان کی دعوت 150 سال پرانی ہے؟ اگر وہ قرآن پیش کرتے ہیں، صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن اور حدیث 150 سال پرانی ہے؟ یہ 1400 سال پرانی ہے. تو آپ کو اگر اختلاف ہے اہل الحدیث کی دعوت سے تو آپ دعوت کا اختلاف پیش کریں. آپ اس طرح کی گفتگو میں الجھا کر لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں یہ تو ابھی ابھی آئے، یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. ورنہ اگر آپ تاریخی حقائق کی بات کریں گے تو محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر آئے ہیں. سندھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام. آپ کو پتہ ہے یہ کون سے سن کا واقعہ ہے؟ ہماری تاریخ کا عالم یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ محمد بن قاسم کب آئے. محمد بن قاسم کون تھا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف نے انہیں جب سندھ کی طرف بھیجا، راجہ داہر کی جو حکومت تھی، جب ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو آواز دی، مدد کے لیے پکارا، تو آپ نے اپنے بھتیجا بھی ہے اور داماد بھی، اسے بھیجا. وہ یہاں سندھ میں کون سے سن میں آئے؟ کون بتائے گا؟ 87 ہجری میں. اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال تھی. امام مالک ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام شافعی کا وجود نہیں تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. مجھے بتائیے جب وہ سندھ کی سرزمین پر اسلام لے کر آیا تو کون سا اسلام لے کر آیا؟ اسلام جب بھی پہنچا ہے، جس علاقے میں پہنچا ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس حقیقت سے انکار نہیں ہوگا کہ جب بھی دین پہنچا ہے، جہاں پہنچا ہے خالص دین پہنچا ہے. آج بھی وہ مسجد موجود ہے جو محمد بن قاسم نے بنائی ہے. سندھ کے اندر آج بھی وہ مسجد موجود ہے، آپ کو تو معلوم ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے. جو بھی دین پہنچا ہے نا، ہر جگہ خالص دین پہنچا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ابھی اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت تفصیل ہو جائے گی. مصر کوئی عربی ملک نہیں ہے، مصر اجمی ملک ہے، اجمی ہے. موجب البلدان کے اندر علامہ یعقوب حموی نے لکھا ہے. لیکن دین کا اثر ہی کچھ ایسا ہے، دین کی دعوت کچھ ایسی ہے، دین کا رنگ کچھ ایسا ہے. جب اس جگہ اسلام کی دعوت پہنچی مصر پر، صحابہ کا طرز عمل پہنچا، تابعین کا طرز عمل پہنچا، وہ ان اخلاق اور طرز عمل سے اتنے متاثر ہوئے. مصریوں کا لباس جبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا آج سے جو لباس ان کا ہے وہ لباس ہے. حتیٰ کہ اپنی زبان بدل دی، کہا جو زبان ان کی ہے وہ زبان ہے.
اور پھر یہ مصر عجم سے عرب کی طرف مائل ہوا. مصر اصلاً عرب نہیں. دین جہاں بھی پہنچا ہے الحمدللہ خالص پہنچا ہے. دین کی دعوت جہاں بھی پہنچی ہے خالص.